اچھا دوسرا مسئلہ، پہلا مسئلہ تو یہی ہے، پرانا بہت ہے، قدیم ہے۔ دوسرا مسئلہ، ایک ریاست ہے، ایک نظام ہے، اس کے کچھ اختیارات اور حقوق ہونے چاہیے۔ ایک عوام ہے، ان کے کچھ اختیارات ہونے چاہیے۔ عوام چاہیں گے زیادہ سے زیادہ آزادی ہمیں ملے، ریاست چاہے گی زیادہ سے زیادہ اختیار ہمارے ہاتھ میں ہو۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے ترمیمات کے ضمن میں، کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرف جو ہے مشرف صاحب چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ اور طویل سے طویل میرا دور اقتدار ہو اور اختیارات جو ہے میرے ہاتھ میں آ جائے، گھنٹہ گھر بن جاؤں میں فیصلہ بات کروں۔ ساری کوشش ان کی ہے، اور یہ ARD وغیرہ کیا کر رہی ہے کہ نہیں، حقوق عوام کے ہاتھ میں آنے چاہیے۔ اب اس میں بھی توازن کیا ہو؟ یا ٹوٹلیٹیرین سٹیٹ وجود میں آ جاتی ہے جو رشیا میں تھی، USSR میں تھی، عوام کے کوئی حقوق نہیں، نو فریڈم آف اسپیچ، نو فریڈم آف ایسوسیشن، نہ تم اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہو، نہ تم کو جماعت بنا سکتے ہو۔ یہ نظام تھا، کام کرو، ویجز لو، بس اللہ اللہ خرچ اللہ، حیوانوں کی طرح پر کہ صرف راتب دے دیا جائے گا، باقی تمہیں کوئی تمہاری ایکسپریشن، کوئی اپنے خیالات کا اظہار، کوئی فریڈم آف ایسوسیشن نہیں۔ امریکہ دوسری انتہا پر، مادت بدر آزاد، دو مرد شادی کرنا چاہتے کر لے، ایک مرد بیوی ہو جائے گا اور ایک مرد شوہر ہو جائے گا، لیگلی قانون کے نزدیک ریکگنائزڈ ہوگا۔ ایک آزادی کی وہ انتہا ہے۔ گیز، ہومو سیکشولز، وہ وہاں جلوس نکالتے ہیں، بڑے ٹھاٹ سے نعرے لگاتے ہوئے گزرتے ہیں، وہ ہنستے ہیں، ہم لوگوں پر ہنستے ہیں کہ پاگل لوگ ہیں یہ جو اس کو ہومو سیکشولیٹی کو بری شے سمجھتے ہیں۔ اور نیو یارک کا جو میئر ہے وہ لیڈ کرتا ہے پروفیشن، کیوں کرتا ہے؟ اسے اگلا بھی الیکشن لڑنا ہے، اور گیز کے ووٹس بہت ہیں۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ کتنی پرسنٹیج وہاں گیز کی ہو چکی ہے، ہومو سیکشولز۔ یہاں تک کہ طے کر دیا گیا ہے مذہبی میدان میں بھی گیز کو اجازت ہے، وہ پادری بن سکتے ہیں، گیز ہیں، ہومو سیکشولز ہیں، فطرت کے خلاف کام، کیا وہ آزادی ہے؟ تو کہاں ہے بیلنس؟ انسانی ذہن کے لیے ناممکن ہے اس بیلنس کا تلاش کرنا۔ نمبر 3، سرمایہ اور محنت۔ پروڈکشن جو بھی ہوتی ہے دو چیزوں سے ہوگی۔ سرمایہ دار تھا، اس نے کارخانہ لگایا ہے، اتنے کروڑ روپے لگا دیے ہیں، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ سرمایہ ہے، لیکن وہ کیا کر لے گا اکیلا؟ 10,000 آدمی کام کر رہا ہے، لیبر ہے۔ اب جو کچھ بھی بن رہا ہے، جو پروڈکٹ بن رہا ہے اور جو اس سے آمدنی ہو رہی ہے، اس میں دونوں کے حصہ ہے، لیبر کا بھی حصہ ہے اور سرمایہ کا بھی حصہ ہے، لیکن منافع میں کتنا حصہ سرمایہ کا ہوگا، کتنا لیبر کا ہوگا، کون طے کرے گا؟ یا تو سرمایہ داری بن جائے گی، تب میں تو آپ کو 10 روپے دے سکتا ہوں ڈیلی ویج، منظور ہے تو کام کیجئے ورنہ چاہیے دفع ہو جائیے۔ اور بہت سے آپ کے بھائی موجود ہیں جو 10 روپے پر کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ساری دولت سمٹ کر جا رہی ہے کارخانے دار کے ہاتھ۔ کیپٹلزم جو کیپٹل ہے، جو سرمایہ ہے، اصل جو ہے دولت اسی کی طرف، روپے کو روپیہ کھینچتا ہے، پیسے کو پیسہ کھینچتا ہے۔ لہذا امریکہ میں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جنہیں اپنی دولت کا اندازہ نہیں ہے کہ کتنی دولت ان کے پاس ہے، بلینز آف ڈالر کا ایک ایک چیک لکھ سکتے ہیں، اور یہودی ہے وہ۔ دوسری طرف امریکہ میں آپ کو گھیٹوز مل جائیں گے، گھیٹوز، اور ایک ہی جزیرہ ہے مینہٹن، وہ 11 میل لمبا ہے، چوڑائی کہیں 2-3 میل ہے، کہیں ذرا زیادہ ہے۔ اس کے ساؤتھ میں جہاں یہ 2 بڑے بلڈنگیں کھڑی تھی جو گرائی ہیں، جو بھی تھے دہشت گرد، یہاں پر یہ اس کا ریچسٹ حصہ ہے، پوری دنیا کی دولت یہاں جمع ہے، سارے بینک وہاں ہیں۔ اور اسی جزیرے کے شمالی علاقے کے اندر گھیٹوز ہیں، افرو امریکنز، کالے امریکی، یوں سمجھیے کہ سب ہیومن لیول پر رہ رہے ہیں، حیوانوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ڈسپیرٹی نظر آ جائے، تو اب عدل و انصاف کی کیا شکل ہو؟ یا وہ ہے جو رشیا میں اور USSR میں تھا، یا یہ ہے جو امریکہ میں اور اس کے الائز کے اندر ہے؟ یہ ہے وہ مسئلہ جہاں انسان
ہاتھ جوڑ کر گھٹنے ٹیک کر اللہ سے دعا کرنے پر مجبور ہے، اے اللہ تو نے مجھے فطرت سلیمہ بخشی، اے اللہ تو نے مجھے عقل سلیم سے نوازا، اے اللہ میں نے تجھے پہچان لیا کہ کل شکر اور کل ثنا کا مستحق تو ہی ہے، اے اللہ میں نے تجھے پہچان لیا کہ تو تمام جہانوں کا پروردگار اور مالک ہے، اے اللہ میں نے تجھے پہچان لیا جزا و سزا کے دن کا مالک و مختار مطلق تو ہے، اے اللہ میں نے طے کر لیا ہے تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور کروں گا اور تو ہی سے مدد چاہتا رہوں گا، لیکن اے اللہ میں مجبور ہوں، میری عقل جو ہے میرا ساتھ نہیں دیتی، کروں کیا، چلوں کس راستے پر، کون سے راستے پر؟ یہ عملی حصہ ہے دین کا، وہ سارا تھا فکری نظری ایمانی حصہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ کیا ہے؟ یہ ایمانی فکری نظریاتی حصہ ہے۔ عملی حصہ کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بخش، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا، تیرے پسندیدہ بندے جو ہوئے، غیر المغضوب علیہم، جو مغضوب علیہم نہیں ہوئے، ان پر تیرا غضب نہیں آیا، غصہ نہیں آیا، ولا الضالین، اور نہ ہی وہ سیدھے راستے سے پھٹ گئے۔ یہ ہے سورہ فاتحہ کا مقام، گویا کہ اصل میں یہاں پر قرآن مجید اس کے اصل مخاطب کون ہے؟ وہ سلیم الفطرت لوگ، وہ سلیم العقل لوگ، جنہیں قرآن کہیں کہتا ہے الذین یعقلون، کہیں کہتا ہے الذین یفقہون، کہیں کہتا ہے اولو الالباب، ہوش مند لوگ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ قرآن مجید اصل میں ان سے مخاطب ہے، اور وہ خود سفر طے کر کے اللہ کی ذات تک، معرفت خداوندی تک تو پہنچ گئے ہیں، لیکن اب عملی زندگی کے اندر رہنمائی کے لیے درخواست کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہی وجہ ہے کہ فوراً سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ یہ قرآن جواب ہے اس دعا کا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔